کملا ہیرس کا کارنامہ، ناقدین بھی تعریف کرنے پر مجبور۔ صدر منتخب ہو گئیں تو پاکستان کو دباؤ کا سامنا کیوں ہوگا؟ کملا ہیرس کون ہے؟ امریکی صدارت کے لیے صدر جو بائیڈن کی جگہ ان کی بھارتی نژاد سیاہ فام نائب صدر کملا ہیرس نے ڈیموکریٹک پارٹی کنونشن سے صدارتی انتخاب سے نامزدگی حاصل کرنے سے پہلے ہی اپنی تیز رفتار حکمت عملی اور سرگرمیوں کے ذریعے نہ صرف اپنی پارٹی کو بحرانی کیفیت سے نکال کر منظم کر لیا ہے، بلکہ اپنے بارے میں امریکی سیاست کے تمام حلقوں اور ناقدین کو بھی حیران کر دیا ہے۔ جو حلقے ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیاب اور کملا ہیرس کو محض صدر جو بائیڈن کے تاخیری فیصلوں کے باعث انتخابی اور سیاسی قربانی اور ٹرمپ کی کامیابی کی پیش گوئی کر رہے تھے، اب ان کی تبدیل شدہ رائے کے مطابق ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان یعنی امریکی صدارت کے لیے سخت مقابلے کی توقع ہے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اگر کملا ہیرس صدر منتخب ہو گئیں تو پاکستان کو انسانی حقوق اور اقلیتوں کے امور کے بارے میں متعدد مطالبات اور دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تازہ سروے بھی دونوں کے درمیان عوامی مقبولیت کا گراف بھی یہی واضح کر رہا ہے۔ ریپبلکن ٹرمپ کو 49% جبکہ ڈیموکریٹ کملا ہیرس کو 47% عوامی مقبولیت حاصل ہے، جو صدر جو بائیڈن کی عوامی مقبولیت کے گراف سے بہت آگے اور بہتر ہے۔ ڈیموکریٹ قائدین براک اوباما اور بل کلنٹن سمیت اہم قائدین نے دل کھول کر کملا ہیرس کی حمایت شروع کر دی ہے، اور ڈیموکریٹ ڈونرز نے انتخابی فنڈز کے لیے اپنے مالی پرس کے منہ کھول کر چند دنوں میں $900 ملین کے عطیات جمع کرا دیے ہیں۔ کملا ہیرس اپنے خطاب اور بیانات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مباحثے کے لیے للکارنے اور جرائم سے یعنی ڈیل کرنے کے لیے بطور وکیل اور اٹارنی جنرل اپنے تجربے اور طریقوں کا حوالہ دیتے سنائی دیتی ہیں۔ کملا ہیرس نے اپنے تند و تیز بیانات سے اپنے حریف امیدوار اور پارٹی پر دباؤ بڑھا دیا ہے، اور ریپبلکن رہنما اور سابق گورنر اور سابق صدارتی امیدوار نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس کی صدارتی امیدواری ٹرمپ کی انتخابی شکست کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن کی دستبرداری اور کملا ہیرس کی امیدواری کے باعث ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے لیے مایوس کن صورتحال کو یکسر اور چند دنوں میں تبدیل کر ڈالا ہے۔ کملا ہیرس کون ہے؟ کملا دیوی ہیرس 20 اکتوبر 1964 کو اوکلینڈ ریاست کیلیفورنیا میں جمائکا سے آنے والے امیگرینٹ ڈونلڈ ہیرس اور بھارتی ریاست تامل ناڈو سے آنے والی شیمالا گوپالا نامی خاتون کے ہاں پیدا ہوئیں۔ اسی لیے وہ بیک وقت باپ کی نسبت سے سیاہ فام اور ماں کے تعلق سے ایشیائی اور بھارتی نژاد پیدائشی امریکن شہری کہلاتی ہیں۔ کملا دیوی کے والد کا شعبہ تدریس سے اور والدہ کینسر کے بارے میں ریسرچ سے وابستہ تھیں، اور ان کے والد ڈونلڈ ہیرس اکنامکس کے پروفیسر تھے۔ کملا دیوی ہیرس قانون کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کے پیشے سے منسلک ہوئیں، اور پھر ڈسٹرکٹ اٹارنی کے عہدے سے پبلک آفس ہولڈر بننے کا آغاز کر کے مراحل طے کرتے ہوئے ریاست کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ وہ 2010 سے 2017 تک اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز رہیں۔ 2017 میں ریاست کیلیفورنیا سے امریکی سینٹ کے رکن باربرا باکسر کی جگہ کملا ہیرس نے امریکی سینیٹر کا عہدہ سنبھالا۔ 2014 میں کملا ہیرس نے کیلیفورنیا کے ایک طلاق شدہ وکیل ڈگ ایموف سے شادی کر لی۔ 59 سالہ ڈگ ایموف انٹرٹینمنٹ امور کے ماہر وکیل ہیں۔ پہلی شادی سے ڈگ ایموف کے 2 بچے ہیں۔ ڈگ ایموف اشکنازی یہودی عقائد کے پیروکار ہیں۔ کملا ہیرس کے سوتیلے بچے اپنی سوتیلی ماں کملا کو پیار سے موملا کے نام سے پکارتے رہے ہیں۔ ان کے درمیان تعلقات خوشگوار ہیں۔ کملا ہیرس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نظریات اور خیالات کے لحاظ سے کملا ہیرس لبرل خیالات کی حامی ہیں، اور اقلیتوں کے حقوق کے معاملے پر وہ کافی سرگرم بھی ہیں۔ امریکہ کے سیاسی حلقوں میں انہیں لبرل، بلکہ بعض حلقے انہیں بائیں بازو کے سیاسی نظریات کا حامل سمجھتے ہیں۔